میرا مقصد تو آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کے لیے تھا کہ آپ اگر جہانگیر نقشبندی صاحب آتے نا، ہم تو اس لیے آئے ہیں، ہمارا تو طے ہوا تھا کہ وہ آئیں گے، اور ہم نے اس لیے یہ بولا کہ اگر وہ آتے تو آپ کو اس لیے بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ اعتراض کرتے، ہم جواب دیتے۔ ہم تو آئے اس لیے تھے وہ اعتراض کریں، ہم اعتراض جواب والی کتابیں تو ہم نے اٹھائی نہیں ہیں، ابھی تک ہم نے وہ کتابیں اٹھائی نہیں کہ وہ اعتراض کرتے تو ہم جواب دیتے۔ ہاں جی بالکل، میں آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دیں، میں آپ کو بہت کچھ دوں گا۔ میں آپ کو خادم رضوی کا ایک اور حوالہ پیش کروں گا۔ خادم رضوی کہتا ہے علامہ اقبال نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میری مٹی اڑے اور کسی حاجی کے پاؤں سے لگے، اور وہ حاجی جو ہے نا حجاز میں جائے تو وہ مٹی اس کے پاؤں سے لگ کر حجاز میں گر جائے، خدا کرے میرے ساتھ ایسا ہو۔ پھر افضل قادری کہتا ہے، خادم رضوی کہتا ہے میں نے علامہ اقبال کا یہ خواب پورا کیا ہے۔ علامہ اقبال کا خواب کیا تھا کہ میری مٹی، میں مر جاؤں، میرے جسم مٹی بنے، کسی حاجی کے پاؤں پہ لگے، حاجی حجاز جائے تو اس کے پاؤں سے جھٹک کے نیچے حجاز پہ گر جائے، مکہ مدینہ کے رستے میں گر جائے۔ یہ علامہ، وہ کہتے ہیں میں نے علامہ اقبال کی خواہش پوری کی ہے۔ اب خواہش سننا، آپ مجھے پھر بتانا یہ عشق رسالت ہے یا گستاخی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوری کی ہے، کہتے ہیں میں نے اپنی پگڑی اتاری، میں گیا علامہ اقبال کی قبر کے اوپر، اور میں نے اس کی قبر کو خوب صاف کر کے اور اس کو میں نے اپنی پگڑی میں بھرا اور جا کے روضہ رسول کے آگے ایسے ایسے جا کے پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کی قبر کے اوپر کی مٹی اٹھائی اور روضہ رسول کے آگے جا کے پھینک دی، اس کو صاف کیا، اس کو گندا کیا۔ یہ عشق ہے۔ میں خادم رضوی کا بیان سنوں گا، ویڈیو بیان نیٹ کے اوپر میرے اس میں موجود ہے، آپ پھر بھی میں دوبارہ بھیج دوں گا، آپ صحیح لفظوں سے سن لینا، ہونٹ بھی چیک کر لینا کہ خادم رضوی کے ہونٹ چل رہے ہیں کسی اور کے لفظوں کے اوپر۔ خادم رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے علامہ اقبال کی قبر کے اوپر سے مٹی اٹھائی اور جا کے روضہ رسول کے آگے، یار یہ والا عشق تو مجھے نہیں چاہیے کہ ادھر سے میں قبروں سے مٹی اٹھاؤں اور جا کے روزے کے آگے پھینکوں۔ خدا کی قسم میرا بس چلے میں روضہ رسول پر اپنی قمیض اتار کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں اور میں اس کو یوں روضہ رسول کو صاف کروں، اور یہ مٹی اٹھا کے لے جا کے ادھر پھینک رہے ہیں۔ ایک ابو بکر صدیق ہے جو غار ثور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کے گیا، فرمایا رسول آپ باہر کھڑے ہو جاؤ، اندر سوراخ بہت ہیں، کہیں سے کوئی زہریلی چیز آپ کو ڈس نہ دے۔ رومال پھاڑا، سوراخوں میں دیا، دیکھا رومال ختم، قمیض اتاری، اس کو پھاڑا، سوراخوں میں دیا۔ وہ قمیض پھاڑ پھاڑ کے نبی کو گندگی سے بچا رہے ہیں، اور یہ جناب ادھر سے گندگی اٹھائی، علامہ اقبال کی قبر کے اوپر سے مٹی اٹھائی اور جا کے روضہ رسول کے آگے کہتے ہیں میں نے اس کو پھینک دیا۔ یار عشق بھی کرو نا تو کم سے کم نبی سے پوچھ تو لو میں کیسا عشق کروں، یار نبی سے یہ تو پوچھ لو۔ حضرت حوالے ابھی میرے پاس ختم نبوت کے انکار میں بھی ہیں، میں یہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ اشرف سیالوی کہتا ہے سعید اسد ختم نبوت کا منکر ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ عبد المجید سعیدی کی کتابیں، وہ میں نے الگ سے کتابیں جو آپ کو دی ہیں اس میں پوری کتابیں موجود ہیں۔ سعید اسد ختم نبوت کا منکر ہے۔ سعید اسد کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی بریلوی عالم ہیں، اشرف جلالی جو کہتے ہیں آپ ہمارے نبی کو اول نبی مانتے ہیں نا، آخر بھی مانتے ہیں، اول بھی مانتے ہیں، سعید اسد کہتے ہیں جو ہمارے نبی کو اول اور آخر دونوں مانے نا وہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ قادیانی ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ سعید اسد کہتا ہے، سعید اسد فیصل آباد کا جن کے پاس سے ہو گیا ہے حضرت، وہ کہتا ہے جو ہمارے نبی کو اول، وہ ویڈیو میں کہتا ہے جو ہمارے نبی کو اول بھی کہے اور آخر بھی مانے، میں حوالہ میں دکھاؤں گا نا، اشرف جلالی کو جواب میں کہا ہے اس نے، جو ہمارے نبی کو اول النبی بھی کہے اور آخر النبی بھی کہے وہ قادیانیوں کی طرح کافر ہے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے، وہ ہم لائے نہیں ہدایت کے بخشش پرانی والی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہی اول وہی آخر، وہاں نبی کو اول بھی مانے آخر بھی مانا ہے احمد رضا خان نے۔ یہ کہتے ہیں جو اول اور آخر دونوں مانے وہ کافر ہے۔ حضرت کہاں ہوں؟ میں ایک حوالہ دوں گا آپ کو، آپ کے مسلک کے پیر مولوی سعید اسد، اس کے باپ پر مولوی امین کو آپ جانتے ہوں گے، اس کا باپ تھا، اس کی کتاب موجود ہے، اس کا باپ کہتا ہے میرا بیٹا کافر ہے۔ حوالہ میں دوں گا، حوالہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ حضرت ایسے نہیں ہوتا، جو ہمیں کافر بول رہے ہیں ان کو ان کے ابا جی کافر بول رہے ہیں، ان کے وہاں میں موجود تھا جب سعید اسد آیا تھا، میں موجود تھا، میری ویڈیو نیٹ پر موجود ہے، میں نے پچھلے دنوں سعید اسد کی ویڈیو بنا کے بولا ہے کہ آپ آؤ تو آپ مناظرہ کرتے ہیں، اس نے آگے اپنے پوتے کو کر دیا، پوتا آیا بولتے مجھ سے کرو، کیوں؟ جو گند دادے پھیلا کے گئے وہ آگے پوتے صاف کریں گے؟ دادا ادھر کہہ رہا ہوتا ہے دیوبندیوں کے خلاف تقریریں کر رہا ہوتا ہے، میں نے سعید اسد کو ویڈیو بنا کے دی، اس کا دادا کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں بریلویوں کو کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں کر سکتا، میں نے کہا میں کر رہا ہوں آجا، پوتا آگے کہتا ہے میں کرتا ہوں، میں نے بولا گند دادا کرے گا اور مناظرے پوتے کریں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سعید اسد کو لے کے آتے نا مزہ آ جاتا، میں ادھر حوالے لے کے آتا کہ سعید اسد کو اپنے بریلوی علماء کہتے ہیں کافر ہے، پرلے درجے کا، ہاں جی والد نے کافر کہا ہے، حوالے اللہ
یہ اشرف سیالوی کو کافر کہا ہے، جو سید اسد کا استاذ تھا، اس کو کافر کہا ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی چیز سے تشبیہ دی ہے، کافر ہے. ہاں یہ وہ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ یہ والی، میں کہتا ہوں اس میں بہت ہیں، سید اسد کے خلاف کتابیں بھی ہیں اس کے اندر. میں کہتا ہوں آپ صرف یہ کر لو، کسی بریلوی مسلک کے عالم کا نام بتاؤ، میں آپ کو اس پر کفر کا فتویٰ دکھاؤں گا. آپ نام بتائیں بریلویوں کی طرف سے، آپ ایک نام بتائیں، آپ ایک نام بتائیں. الیاس قادری نے اپنی فیضان سنت میں لکھا اللہ ظالم ہے، اللہ کو ظالم لکھا ہے. کہتے ہیں ہم لوگ عید کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے ظالم بادشاہ سے کوئی چھٹکارا پاتا ہے تو عید مناتا ہے، ایسے ہی ہم لوگ عید مناتے ہیں. ہم لوگ ظالم بادشاہ سے روزے رکھ کے ظالم بادشاہ کی قید میں ہوتے ہیں، پھر ہم چھٹکارا تو شیطان پاتا ہے عید کے دن، ہم تو نہیں پاتے، ہم تو چھٹکارا نہیں پاتے. آپ رمضان روزے رکھ کے عید کی رات کو چھٹکارا پاتے ہیں، عید کی رات کو شیطان چھٹکارا پاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم جیسے ظالم بادشاہ سے چھٹکارا پاتے ہیں تو لوگ خوشی مناتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی دوسرے دن عید کرتے ہیں. یہ لکھا ہے، یہ فیضان سنت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا نشان ہے اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ نبی کی نال، اس کے اوپر نبی کا نام لکھا ہوا ہے. جائز ہے؟ آپ بتائیں جائز ہے؟ میں نے تو نہیں لکھی نا کتاب، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، ہم عید کیوں نہ منائیں؟ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، جب کوئی ظالم کسی حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے، جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اسی کے یادگار کے طور پر جشن منایا جاتا ہے. تو اسی طرح ہم بھی، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابلیس کا رقص کتاب چھپی ہے انڈیا سے احمد رضا کے پوتے کی تائید کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو ظالم کہہ رہا ہے. کتاب میں لایا نہیں ہوں، میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں، ذمہ دار ہوں. اللہ کو ظالم کہا ہے الیاس قادری صاحب نے. ابھی جو نئی دعوت اسلامی کی یہ فیضان سنت چھپتی ہے اس میں سے اس کو نکال دیے. یہ بہت بڑا انہوں نے کارروائی انجام دے دی ہے، یہ توہین کر کے نکال دی. نکال دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. توبہ کی ہے، اس سے توبہ کی ہے کہیں؟ اللہ کو ظالم کہہ کر توبہ کی ہے؟ نہیں کی. اور وہ حسام وہ کہتا ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے. میں احمد رضا خان کہتا ہے دیوبندیوں کی کتابوں پر پیشاب کرنا پیشاب کو ناپاک کرنا ہے. یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے. یہ اس کے اندر میں آپ کو درجنوں قرآن کی آیتیں اور درجنوں حدیثیں دکھا سکتا ہوں. احمد رضا کہتا ہے ان پر پیشاب کرنے سے پیشاب ناپاک ہو جاتا ہے. دیوبندیوں نے قرآن کے ترجمے بھی تو لکھے ہیں نا. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں ان پر پیشاب کرنے سے پیشاب ناپاک ہوتا ہے، اور زیادہ ناپاک ہوتا ہے. بلکہ ان پر پیشاب کرنا پیشاب کو اور ناپاک کرتا ہے. آگے پیچھے بھی پڑھ لیں، میں کتاب اس لیے لے کے آیا ہوں. میں سب فوٹو کاپیاں بھی لایا تھا، میرے بہت فوٹو کاپیاں پڑی ہوئی ہیں، ڈھیر لے کے آیا ہوں. انہی کتابوں کا عکس بھی ہے میرے پاس، لیکن میں وہ نہیں دکھا رہا ہوں. آپ کے تو مناظر نے لکھا تھا فوٹو کاپیاں پیش کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک آپ کو ایک فوٹو کاپی بھی پیش نہیں کی. آپ کے مناظر نے اس میں لکھا ہے کہ فوٹو کاپی پیش کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک بھی فوٹو کاپی نہیں لکھی. اچھا دیکھو ایک بات، جہانگیر نقشبندی صاحب کو آپ نے منع کر دیا نا مناظرہ کرنے سے، کہ آپ نے کہا نہیں آؤ. وہ مناظرہ کرنے کے موڈ میں تھے. پہلے انہوں نے شرط لکھی 10 آدمی ہوں گے، میں نے مان لیا، سین کر دیے. دوبارہ آئی نہیں 5 ہوں گے، 6 ہوں گے. پہلے انہوں نے شرط لکھی، پہلی مرتبہ ان کی طرف سے شرط آئی نا کہ 5 منٹ بات ہوگی. پہلی طرف سے آئی مناظرہ 3 گھنٹے کا ہوگا. یہ دوبارہ آئی نہیں 3 گھنٹے کا نہیں 2 گھنٹے کا ہوگا. ایک شرط میں نے سین کر دیے، بھیج دیا. دوبارہ آئی نہیں 2 گھنٹے ہوگا. یہ کیا ہے مطلب؟ میں ساری اگلی دفعہ اگر نہیں 1 گھنٹہ ہوگا، میں اس پہ سین کروں گا. نہیں آدھا گھنٹہ ہوگا. پھر میں سین کروں گا نہیں 5 منٹ ہوگا. یہ مناظرہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہو میں نے اس کو منع کیا. میں کہتا ہوں یہ جہانگیر نقشبندی کا موڈ ہی نہیں تھا مناظرہ کرنے کا. اور اگر کبھی اس کو شوق چڑھے یا چڑھا ہوا ہو یا آپ کو بھی کبھی ہو تو آپ ان کو آزما کے دیکھ لینا. وہ جہانگیر نقشبندی کی اوقات کیا تھی؟ 2014 میں میرا مناظرہ ہوا تھا مٹیاری میں، حیدرآباد سے آگے. وہاں جب ہم نے کہا کہ میرا مناظرہ جہانگیر سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے ہوا ہے، تو وہاں پہ اس مناظر بریلوی مناظر نے مجھے کیا کہا، مولوی محمد علی نے، ویڈیو موجود ہے نیٹ کے اوپر دیکھ لینا. اس نے کہا یہ جہانگیر نقشبندی تو کپڑے بیچنے والا ہے. یہ دیکھیں آواز کہاں ہے؟ مولانا جی عمر صاحب انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے کوئی کسی معروف عالم دین سے مناظرہ نہیں، کسی کے معروف مناظرہ کرنے والے سے مناظرہ نہیں کیا. نام لیا ٹوکے والے کا ایک خطیب ہے، کبھی اس نے زندگی میں ایک بار مناظرہ نہیں کیا. یوسف ٹوکے والے نے پوری زندگی میں کوئی مناظرہ
اس کا نام ہے جہانگیر، اس کا نام لے رہے ہیں. اب بتائیے مجھے تو حیرت ہوتی ہے، جو بندہ آپ اس کا نام لے رہے ہیں کہ میرا اس سے مناظرہ ہوا، آپ نے کسی ایک مولوی کو نہیں بتایا کہ اس سے میرے کپڑے بیچنے والا ایک جہانگیر ہے، آپ کا اس سے مناظرہ ہوا تو کپڑے بیچتا ہے. 6 سال 7 سال پہلے یہ وہ کہہ رہا کپڑے بیچتا تھا، 7 سال بعد آپ کو بھی ملا تو وہی کپڑے بیچنے والا. آپ گھوم پھر کے کپڑے بیچنے والے کے پاس. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مناظرہ تو ویسے آپ میرے خیال میں ابھی وہ کر رہیں گے، مناظرہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کبھی شوق ہو نا تو کوکب نورانی کو لے کر آئیں. صحیح ہے، بندہ لے کر آئیں جس کو میں ہراؤں. تو وہ کہتے ہیں نا دشمن بھی خاندانی ہونا چاہیے نا یار، کسی کمزور کو گرا دینے کہ کیا. طاقتور بندہ آئے، تگڑا سا مولوی آئے، خوب 11ویں 12ویں کھائی ہوئی ہوں، تگڑا سا ہو، خوب سجا ہو، وہ اگر میرا 2 ہاتھ ہو نا مزہ تب آئے گا. آپ اشرف جلالی صاحب کو لے کر آئیں، زندہ موجود ہے نا، کہ اٹھاتے ہیں لے آؤ. میں کہہ رہا ہوں آپ کو طیب صاحب 10,000 روپے آپ کو انعام دوں گا اگر اشرف جلالی کو میرے اتنے فاصلے پہ لا کے بٹھا دیں گا. مناظرہ نہیں، مناظرہ بعد میں 10,000 روپے انعام دوں گا اگر کوکب نورانی کو مجھ سے اتنے فاصلے پہ لا کے آپ بٹھا دیں گے. 10,000 اس بات پہ 10,000 روپے انعام دوں گا اگر سعید اسد کو مجھ سے اتنے فاصلے پہ لا کے خود بٹھا دیں گے. 10,000 روپے انعام دوں گا. مناظرے اس کے بعد ہوں گے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، میں صرف اپنے رب پہ بھروسے کے اوپر بات کر رہا ہوں. میری طاقت نہیں ہے، بہت کمزور ہوں میں، کوئی بڑی بھڑک مارنے کے لیے بھی نہیں بیٹھا ہوا ہوں. اپنے رب پہ بھروسہ کر رہا ہوں اور اس کے دین کو مانتا ہوں، اسی کی تحفظ کے لیے گھوم رہا ہوں. ختم نبوت کا کام کرتا ہوں، ختم نبوت کے اوپر کام کرنے والوں کا دفاع کرتا ہوں. میں رب پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے مسلک کے بڑے سے بڑا مولوی لے کر آ جائیں، صرف 5 منٹ میرے آگے اس کو بات کرنے کے لیے بٹھا دیں، میں آپ کو پریشان کروں. یار میں کوئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں. یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہو. میں کوئی الگ کمرے میں بیٹھ کے چھپ کے نہیں بولتا. کبھی کوئی بولتے ہیں آپ کمرے میں بیٹھے ہو، ابھی کمرے میں بیٹھے ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ویڈیو بھی بن رہی ہے، نیٹ پہ بھی جائے گی. یہ بندے بھی زندہ موجود ہیں جنہوں نے پہلے آپ سے مناظرہ طے کروایا، یہ کل بھی آپ سے مناظرہ طے کروائیں گے. صرف اور صرف 5 منٹ کے لیے ان بڑے بڑے علماء کو جو وہاں بیٹھ کے بولتے ہیں دیوبندی یہ ہیں دیوبندی یہ، ان کو بولو 5 منٹ کے لیے سامنے آ کے بیٹھو اور دیوبندیوں پہ الزام کر کے دکھاؤ. الحمدللہ ہم تمہیں 5 منٹ میں جواب دیں گے. آؤ تو صحیح. یار ایسے نہیں ہوتا نا طیب بھائی، جیسے آپ لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نا، یہ اس طرح مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ آپ جناب اٹھو اور کسی کے بھی ایمان پر لات مار دو کہ تو مسلمان نہیں، تو کافر ختم نبوت کو نہیں مانتا. تو بھائی یہ کون ہے؟ میں آپ کو بولوں احمد رضا کافر یا فلانا کافر تو آپ بولو کہ آپ ہمارے بڑے کو ایسے بولتے ہو. ہم 150 سال سے آپ کے بڑوں سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں، فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر. خادم رضوی صاحب کے جلسے میں کھڑے ہو کے پیر گولڑے نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دیوبندی قادیانیوں سے بڑے کافر ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے بولا پیر گولڑے کو بولو تو 10 منٹ کے لیے میرے پاس آ جا اور آ کر بیٹھ کر مجھے مولانا نانوتوی کے اوپر اعتراض کر کے دکھا دے، میں تجھے انسان کا بچہ مان جاؤں. تو سامنے آ کے بیٹھ تو صحیح. آج آپ کے سامنے بھی بول رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، کل بازار میں بھی جائے گی، لوگ دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، سب سنیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن صرف دعووں کی حد تک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ابھی تک جتنی کتابیں پیش کی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اس میں سے کوئی 5 بھی اپنی پیش کی ہوں، ساری آپ کی پیش کی ہیں. اور ابھی میرے پاس 70% وہ کتابیں ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں جن کے حوالے میں نے پیش نہیں کیے ہیں کہ میں ثابت کروں کہ آپ کے بڑے فلاں کو نبی مانتے ہیں، فلاں کو نبی مانتے ہیں، فلاں کو نبی مانتے ہیں. وہ میں حوالے پیش کرنے پہ آ جاؤں کہ کتنوں کو نبی مانتے ہیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا دیں گے کہ یار یہ میں کن میں پھنس گیا ہوں. لیکن سمجھانا میرا ذہن پتہ کیا تھا؟ میرا ذہن یہ تھا کہ آپ حضرات سے شرائط پہ گفتگو کر لوں گا اور پھر اپنی ویڈیو بنا لوں گا، آپ حضرات کو تنگ نہیں کروں گا. لیکن آپ بھی سننے کا شوق رکھتے تھے، آپ نے بھی کہا ہمیں بتا دو، میں نے اس لیے مختصر آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر دی ہے. جاوید بھائی آپ اس کو نا ایک دفعہ پڑھ بھی لیں، ہاں ایک زور سے پڑھ لیں، ریکارڈ بھی ہو جائے نا. مناظرے کی شرائط میں یہ طے ہوا تھا کہ جو مناظرہ وقت مقرر پر نہیں آئے گا اس کی شکست ہوگی. آج 9 جنوری 2022 بروز اتوار مناظرے کے لیے طے ہوا تھا. اس مناظرے میں دیوبندی وقت مقرر پر آ گئے لیکن بریلوی مناظر نہیں آ سکے. لہٰذا میں جاوید ثالث انتظام مناظرہ دیوبندی کی فتح کا اعلان کرتا ہوں اور بریلوی مناظر جہانگیر نقش بندی کی شکست کا اعلان کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب زندہ باد. مناظر اہل سنت حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب زندہ باد. مناظر اہل سنت حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب زندہ باد. فاتح بریلویت حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.
پہلے ایک تو طے ہو نا، پھر دوسرا کرتے ہیں. ایک مسئلہ حل ہو جائے پھر دوسرا کرتے ہیں نا. کتابیں سمیٹو بھائی، ترتیب سے رکھو. ہاں کتابیں کیمرے کے آگے نہیں آؤ، سائڈ سے ہو کر نا کتابیں سے. ایسی تحریر نہیں کرنا کہ ہمیں دوبارہ لکھوانی پڑے آپ کو. یہ کاغذ ایک جگہ کر لیں، اس کے اوپر رکھ دیں کاغذ میں. کیا لکھا ہے؟ تحریک مجبوری کی وجہ سے جعلی نقشہ بندی کو خود منع کیا تھا اور اس کی ذمہ داری ساری محمد طیب پر ہے. ہاں یہ ان کو پڑھ دیں، یہ پڑھ دیں آپ پڑھ کرتے ہیں. بات محمد طیب تحریک مجبوری کی وجہ سے جعلی خود منع کیا، اس کی ساری ذمہ داری میرے. جو لکھا ہے وہی پڑھ دیں، جو لکھا ہے وہی پڑھ دیں. اس کے نیچے ہاں تو آپ نے لکھ دیا نا، ہم نے آپ کو منع تو نہیں کیا نا یار. آپ نے جو لکھ دیا ہم نے بول دیا. اب آپ کے اوپر ہے یا ان کے اوپر ہے، آپ سینڈ کر دیں بس ہو گیا. اچھا آپ بتائیں وہ دوسرا سیکورٹی کا ایک پرچہ میں نے جو بنایا تھا وہ کہاں ہے؟ ایک اس شکست کی ذمہ داری ساری مجھے محمد طیب پر ہے. صحیح. اچھا یہ تو ہو گیا ایک. اب سیکورٹی کا کیا مسئلہ کرنا ہے جاوید بھائی؟ وہ رکشے کے کاغذ آپ نے ان کو دینے اور رکشہ ساتھ دینا ہے یا 50,000 روپے دینے ہیں، اس کے اختیار ہم نے آپ کے اوپر ڈال دیا. معلومات کرتے ہیں بھی کیا کرتے ہیں، یہ پیسے دیتے ہیں یا رکشے کے بارے میں کچھ کرتے ہیں، وہ اب یہ وضاحت کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں طیب بھائی؟ 4,000 کا مسئلہ ہے، وہ طے کر لیں کب دیں گے تاکہ وہ مسئلہ بھی پھر بعد میں آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے نا. نہیں ابھی یہاں ہمارے سامنے ہی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ تو یہی ہونا تھا نا. ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہیں پر ہی ہوتا مسئلہ، جو ہونا تھا طے آج ہی ہوتا. یہ لمبے وہ اچھا نہیں تھا. رکشہ آپ لے کے آ جاتے، یہاں کھڑا کر دیتے، کاغذ ویسے ہی ان کے پاس تھے، یہ دے دیتے. کاغذ کہاں ہیں آپ کے پاس؟ کاغذ جو تھے لائیں آپ، لانے تھے نا. آجا کاغذ آپ ان کو دے دیتے، جب یہ پیسے دے دیتے وہ کاغذ دے دیتے. پیسے بھی ساتھ تھے، سب کچھ تھا. پیسے میں لے کے نہیں، میں بولا راستے میں 100 مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے بھی ہوگا تو میں ان کے حوالے کر دوں گا. مسئلہ نہیں، امانت ہے ان لوگوں کی. بس صحیح. ان کے الحمدللہ امانت میں خیانت کرنے والا کل دیں گے، صبح دیں گے، شام کو اس طرح. ویسے ایک بات ہے، دیکھو ہم محمد طیب کے بارے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، یہ سہیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. محمد طیب آپ کسی لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، کسی نے دماغ میں ایسی باتیں ڈالی ہوں گی، آپ نے آگے کر دی. آپ نے دل سے، آپ شاید ایسے نہ ہوں، ہمارا حسن زن آپ پر یہ ہے. تو ہمارا کوئی مخالف ہم آپ کو سمجھ کر یہ ساری باتیں نہیں کر رہے ہیں، صحیح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں. آپ دل سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے، آپ نے کوئی نتیجہ نکالا ہے تو ایک اچھی بات ہے. آپ اپنی کسی جماعت میں رہیں، ہم آپ کو جماعت سے نکلنے کی بات نہیں کرتے، رفائی کام کرنے سے منع کرنے کی بات نہیں کرتے. آپ کسی جگہ رہیں، لیکن ایک اطمینان آپ کا ویسے کس بات پر ہوا ہے؟ یہ جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا جاتا ہے، یہ درست ہے یا یہ ان کی رائے درست نہیں ہے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے مولانا قاسم نانوتوی کی کتابوں سے حوالے پیش کیے ہیں، تو اس پر آپ کی کیا ہے؟ تحقیق تو اس کو ہمارے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے بتایا ایس میں کوئی اور مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن ہم سامنے بیٹھے ہیں تو ابھی ہمارے دیکھو میں منع کر دوں گا آتے تو سامنے بیٹھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دونوں طرف سے دلائل آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی یہ اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے. اس پہ ایک بات بولوں، اگر اسے ایسا نہیں لکھا ہوا تو پھر صحیح ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا نہیں لکھا ہوگا نا. میں نے دونوں کتابیں آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اس میں سے نکال کے دکھا دو. میری ایک بات ہے، اب تک جو آپ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طرف کی بات سن کر ختم نبوت کا منکر سمجھتے تھے، تب تو آپ نے تحقیق نہیں کی تھی.
تب بھی تو آپ نے ایک طرف کی بات مانی تھی، اور اب دوسرے طرف کا حلقہ آپ کو بتا رہے کہ ایسا جھوٹ ہے، ایسا کچھ کہا نہیں گیا، تو اب کیا تحقیق کریں گے آپ؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس میں ختم نبوت کا انکار نہیں ہونے کیا، اگر کی بات نہیں ہے نا، اگر تو ایمان ہے، اگر کی بات قاسم صاحب نانوتوی کی اپنی کتاب سے ہم سنا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ختم نبوت پر ایمان ہے، تو پھر کون سچا اور کون جھوٹا؟ ابھی ایک بات ہے نا، آپ کا ختم نبوت پہ ایمان ہے، میں کیا بولوں ابھی آپ کے بارے میں؟ کسی کے سننے سے میں بول دوں نہیں آپ کا ایمان نہیں ہے، یا میں آپ کی زبان سے سن رہا ہوں، وہ ادھر لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قائل خود اس بات کی گواہی دے گا، اپنی بات کی وضاحت قائل خود کرے گا، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ نا، ہاں، کہ قائل اپنی بات کی وضاحت خود کرے گا۔ میں نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی وضاحت خود ان کی کتاب سے ثابت کی ہے، اسی کتاب سے جس سے آپ انکار ثابت کر رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں اسی انکار۔ تو اب اس میں اگر والی بات تو نہیں ہے کہ اگر یہ تو اگر تو تب ہوتا جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئی نہ ہوتی۔ دیکھو طیب بھائی، آپ نے مرنا ہے، اللہ کے آگے جواب دینا ہے، آپ کم سے کم خدا واسطے کا میری سائڈ نہ لو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کتاب میں ختم میں انکار نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے کیا، آپ کیا کہتے ہو ہے، آپ کو میں نے دکھا دیا کہ اقرار ہے، دونوں چیزوں تو خیر تو میں نے آپ کو دکھا دیا نا کہ انکار آپ دکھا دو نا یار، میں تو یہی کہہ رہا ہوں انکار۔ ہم تو آئے اس لیے تھے کہ جہانگیر صاحب ہمیں کوئی انکار دکھائیں گے، ہم تو اس لیے آئے تھے، آپ لے کر نہیں آئے ان کو، یہ تو مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہم آپ کو انکار۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات، کل ہاں وہ انشاءاللہ ان حضرات سے، وہ ہمارے ایک دوست ابھی یہاں پیچھے بیٹھے تھے، کہاں گئے وہ، ان کو بلائیں نا، وہ دوست ان حضرات سے بھی اپنی رائے لے لیتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری اتنی باتوں، اتنی ہم نے محنت لگائی، 3-3.5 گھنٹے ہم لگے رہے، آپ کو ہماری باتوں سے کیا لگا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں یا منکر نہیں ہیں، اس مسئلے میں سہیل بھائی بھی تھے۔ سہیل بھائی 1 منٹ کی آپ بھی ریکارڈنگ کر کے مجھے بتا دیں، کیونکہ اللہ کے جواب دینے کے حوالے سے کریں، نہ آپ بریلویوں کے قبر میں جائیں گے، نہ دیوبندیوں کے آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اللہ کے سامنے۔ تو کوئی وہ نہیں دکھا، لیکن اب وہی بات ہے نا کہ جب دونوں بندے بیٹھتے ہیں پھر اصل وہ ہوتا ہے۔ حضرت ہم کیوں آئے تھے؟ ابھی تک تو کوئی وہ نہیں ملا۔ نہیں، ہم کیوں آئے تھے؟ ہم جہانگیر سے بات کرنے آئے تھے نا، اب دونوں کب بیٹھیں گے؟ آپ بٹھائیں گے نہیں تو کیسے بیٹھیں گے؟ ایک بات میں یہ نہیں پوچھتا ہوں جب بیٹھیں گے، ابھی آپ کے سامنے جو آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں، آپ اس سے کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ہمیں وہ صحیح نکلا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی اس حساب سے تو صحیح ہے جو آپ نے دکھایا ہے، اس حساب سے صحیح ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا غلط ہے تو آپ سامنے لے کر آ جاؤ، مسئلہ ہی نہیں ہے یار، ہم تو آئے سامنے بیٹھنے کے لیے تھے، ہم تو کسی سے لڑنے جھگڑنے تھوڑا ہی آئے تھے، ہماری کسی سے کیا ذاتی زمین کی لڑائی اور جھگڑا یار، نہ کبھی آپ نے میرا چہرہ دیکھا اس سے پہلے، نہ میں نے آپ کا دیکھا، ہماری کسی سے کیا لڑائی اور ذاتی دشمنی ہے، ہم تو ایک دوسرے سے آئے ہی اسی باتوں کے لیے کہ یار آپ الزام لگا رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب چیز سامنے آتی ہے نا، آپ نے یہی ذہن بنایا تھا کسی سے سن کے کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت کا منکر ہے، تو ابھی مجھ سے سن کے آپ کیوں اس کو صاف نہیں کر رہے کلیئر؟ یہ تو قیامت کو آپ جواب دیں گے، آپ نے سنا تھا، حوالے نہیں تھے، میں نے آپ کے سامنے مولانا قاسم نانوتوی کی پوری کتابیں اٹھا کے پیش کر دی ہیں، اب اور میری ذمہ داری تو نہیں ہے، میں نے جیسے آپ کو بولا سورج بولو کھیڑ کے لے آؤ آپ کے سامنے، وہ ہم سے نہیں ہوتا نا یار، جو ہم سے ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ایک تو یہ، اس ہماری گفتگو کے تناظر میں آپ کس نتیجے پہ پہنچے وہ 1 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں بس، جب کوئی جہانگیر جیسا کوئی اور تیار ہو جائے گا پھر بٹھا دینا، ہم پھر آ جائیں گے۔ میں تو نہ جہانگیر صاحب کو جو بھی آ جائے، جو کتابوں میں آپ نے دکھایا نا، ہاں تو وہ تو صحیح دکھایا آپ نے، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ویسے سہیل بھائی کے سائن بھی پہلے تھے نا، انہوں نے بھی کرنا ہے، یہ ہمارے بھائیوں سے بھی لے رائے، آپ نے جو ہماری گفتگو سنی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے موجودین حضرات، یہ ان کو دے دینا۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو عزت دے، کمال ہو گیا جو کچھ سنا الحمدللہ۔ منٹ کے لیے آپ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو گفتگو کی، دونوں کے تقابل میں آپ کیا سمجھیں؟ بس یہ اتنی دور تو میں نہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے منکر ہیں جیسے نہیں، آپ کیا سمجھیں؟ نہیں، آپ نے ہمارا جان دیکھ لی ہے، تسلی کی ہے، بالکل میں کوئی پریشر ڈال رہا ہوں آپ پر، آپ میرے بھائی ہیں، پریشر ڈال کے بول رہا ہوں، نہ میں نے آپ کو بلایا مناظرے میں، آپ پتہ نہیں شاید اپنے دوستوں کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ آئے ہیں، میری طرف سے آپ کو نہیں بلایا، اپنی مرضی سے آئے، آپ نے سن لیا،
خیر دے. 1 منٹ آپ کو گفتگو کر دیں ماشاء اللہ. تو آپ کی گواہی ہم بھی دے دیں. دیکھو میں ایک بات بتاؤں, قیامت کے دن نا حق کی گواہی دینے والوں کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ گے نا, یہ بھی آپ کے لیے بڑی بات ہے. بالکل بالکل. یا اللہ میں نے ختم نبوت کا کام تو میرے پاس موقع نہیں ملا, لیکن جن لوگوں نے کام کیا تھا کم سے کم میں نے ان کو سپورٹ کیا تھا, بس یہ بول. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اگر کوئی کتا بھی قادیانی ختم نبوت کے منکر کو کاٹے گا نا, ہم اس کتے کی بھی جا کے عزت کریں گے. ممتاز قادری بریلوی مسئلہ سے تعلق رکھتا تھا نا, ہمارے بڑوں نے سلوٹ کیا نہیں کیا اس کو, ہم نے نہیں دیکھا یہ کون ہے, ان کے آپ کے مسئلہ کیا اپنے پاس رکھو, ہم نے نہیں دیکھا یہ کون ہے. کم سے کم اتنا حق ہوتا ہے کہ میرے ایک عالم نے اگر اپنی زندگی میں ختم نبوت کا کام کیا ہے تو آپ 2 لفظوں میں اتنا تو بول دو کہ یار ہم بھی مولا قاسم نورسی کو سلوٹ کرتے ہیں. یہ بات جس دن ان کی ہوئی تھی نا, یہ بات یہ مناظرے والی, تو اس دن میں نے سالس کو اس دن ہی میں نے بول دیا تھا, میں نے کہا انہوں نے بہت غلط بات بولی ہے, بہت غلط بات بولی ہے, اور اس انسان کے خلاف جس نے بڑھایا آگے دین کو, ٹھیک ہے, اس کے خلاف ایسی بات بولنا بنا کسی دلائل کے, نہ کوئی آپ کے پاس دلائل ہے نہ کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے غلط بولا, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو بہت اچھی لگی ہمیں. آمین آمین. حضرت صاحب جو آپ نے کتابوں سے ہمیں دلائل پیش کیے ہیں, اس کے دلائل کے سنتے ہوئے ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ قاسم نانوتوی صاحب ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں. ختم نبوت کے کیا ہے؟ میں نے احمد رضا کی بھی حوالے پیش کیے ہیں, آپ اگر موقع ہو اور گفتگو کر سکیں تو آپ بتائیں کہ کیا احمد رضا خان نے ذلی نبوت کا جو دعویٰ لکھا ہے, دروازے کا کھلا ہوا ہونا لکھا ہے, نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ میں سے کون کون مانتا ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ کوئی مانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مرزا قادیانی ذلی نبی مانے تو وہ تو کافر ہے, لیکن احمد رضا مانے تو کافر نہیں ہے, ایسا کوئی مانتا ہے؟ نہیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبی الامین ورسول الکریم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما, حق کے اللہ دیکھنے کے لیے اور حق کی وضاحت کے لیے, حق کو سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور سمجھانے کے لیے. یا اللہ تو ہمارے دلوں میں حق کو راسخ فرما, اور جو حق بات ہے یا اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے. اور یا اللہ یہ ہمارے طیب بھائی ہیں, لوگوں کی باتوں سے ان کی بھی دل پہ ظاہر ہے کہ اثر پڑا تھا. میں بھی سنوں گا کہ فلاں بندہ گستاخ ہے تو میرا دل اس کے لیے غصے میں آئے گا, ان کا دل بھی آیا, لیکن ابھی انہوں نے دیکھا. یا اللہ ان کو بھی حق دکھا, اور یا اللہ جو حق بات ہے اس پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اور یہاں جتنے موجود ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ معاف فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, گھروں میں آسانیاں پیدا فرما, تجارت میں, کاروبار میں, یا اللہ ہر چیز میں برکتیں نصیب فرما, اولاد میں برکتیں نصیب فرما, عمر میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ پیار, محبت, اتحاد, اتفاق ہم سب کو نصیب فرما. اور یا اللہ یہ جو لوگ ہمیں لڑوانے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ جی فلانا یہ فلانا وہ کر کے ہماری امت کو, ہماری عوام کو ہم سے لڑواتے ہیں, یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ان کو اپنی خاص ہدایت نصیب فرما. یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو پھر آپ روحی ان کا کوئی انتظام فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. بڑی مہربانی. داعیے دین محمد مفتی نجیب اللہ عمر, ترجمان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر, کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر. ترجمان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر, کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر. جس نے بھی دین محمد میں
کوئی تحریف کی، جس نے بھی دین محمد میں کوئی تحریف کی، جس نے بھی دین محمد میں کوئی تحریف کی، آپ نے اس کے ارادوں کو کیا زیر و زبر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، کتنے ہی باطل کے باب جہل تم نے بند کیے، کتنے ہی باطل کے باب جہل تم نے بند کیے، کتنے ہی باطل کے باب جہل تم نے بند کیے، داعیے باطل کیے کتنے ہی تم نے در بدر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، بھیڑیے دی کے لبادے میں تلاشے آپ نے، بھیڑیے دی کے لبادے میں تلاشے آپ نے، بھیڑیے دی کے لبادے میں تلاشے آپ نے، حق و باطل سب کے آگے رکھ دیا ہے کھول کر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، تاجوان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، آپ ہی ہیں اہل سنت کے حقیقی جانشین، آپ ہی ہیں اہل سنت کے حقیقی جانشین، آپ ہی ہیں اہل سنت کے حقیقی جانشین، سنیوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ ذی قدر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، ترجمان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، آپ میں اسلاف کا اتنا نمایاں عکس ہے، آپ میں اسلاف کا اتنا نمایاں عکس ہے، آپ میں اسلاف کا اتنا نمایاں عکس ہے، دنگ ہے ساحر تمہاری علمی وسعت دیکھ کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، تاجوان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، نجیب اللہ عمر، نجیب اللہ عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج 9 جنوری 2022 بروز اتوار آج ہمارا مناظرہ طے ہوا تھا۔ اسٹامپ پیپر پر ہمارے منتظمین دیوبندی بریلوی دونوں طرف سے اسٹامپ پیپر پہ تحریر لکھی گئی تھی۔ اس میں 2-3 حضرات بریلوی حضرات کی طرف سے تھے، 2-3 دیوبندی حضرات کی طرف سے تھے۔ آج ہمارے یہاں گفتگو طے ہوئی تھی
اور ہماری طرف سے الحمدللہ میں مناظرے کے لیے طے ہوا تھا، اور بریلوی حضرات کی طرف سے محمد جہانگیر نقشبندی صاحب جن کی 1-2 کتابیں بھی ہیں وہ مناظرے کے لیے طے ہوئے تھے۔ تو تقریباً یہ اکتوبر سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا مناظرے کے حوالے سے، ہم انتظار میں بھی تھے گفتگو ہو تاکہ ایک دوسرے کے دلائل کے سامنے گفتگو ہو، لیکن الحمدللہ آج کی تاریخ میں ہم یہاں موجود ہیں، اور خود جہانگیر نقشبندی صاحب نے اپنے شرائط میں لکھا تھا کہ جو مناظر وقت مقررہ پر نہیں آیا یا 1 گھنٹے میں نہیں آیا تو اس کی شکست ہوگی۔ تو ان کو محمد طیب صاحب نے فون کر کے منع کر دیا کسی وجہ سے، لیکن بہرحال ان کی اپنی تحریر تھی، محمد طیب جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے خود ان کو فون کر کے روکا، کسی وجہ سے ان کی مجبوری تھی، وہ اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ تو الحمدللہ اس میں ہماری فتح ہو گئی ہے، کیونکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ جو وقت مقررہ پر نہیں آیا اس کا 1 گھنٹہ انتظار کیا جائے گا۔ ابھی تقریباً 11 بجنے کو ہیں، ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی یہاں پر نہیں آیا۔ ہم مغرب کی نماز سے آئے ہوئے ہیں 6:30 بجے سے، تقریباً یہاں ابھی تک کوئی نہیں آیا ہوا۔ تو اس حوالے سے آپ تمام اہل سنت والجماعت، ہمارے دوست جتنے بھی یہاں موجود ہیں، مناظرے کے انتظام کرنے والے حسیب بھائی ہیں، مدثر بھائی ہیں، اور مناظرے کے جو ہے ثالث، جو انتظامیہ کے ثالث تھے، جاوید بھائی ادھر آ جائیں، یہ انتظامیہ کے ثالث تھے، یہ ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے ساتھ مولانا عدنان صاحب ہیں، مولانا امیر معاویہ صاحب، ان کے مدرسے میں اس وقت ہم گلزار کالونی، جامع مسجد باب الرحمت، گلزار رحمت مسجد کرنگی کراچی میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ طے ہوا تھا، جگہ بھی طے ہوئی تھی فریقین کی طرف سے، تاریخ بھی طے ہوئی تھی، اور اس تاریخ میں وہ نہیں آئے۔ موضوع تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہاں آ کر ویڈیو کی صورت میں تمام دلائل دی، ہم آئے ہی گفتگو کرنے تھے لیکن وہ نہیں آئے، تو ہم نے الحمدللہ یہاں پر آ کر ان دلائل کو عوام کے سامنے رکھا، اور عوام نے اپنے اپنے تاثرات بھی دیے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو ختم نبوت کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے، میں 2 لفظوں میں بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ جن بزرگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کے تحفظ میں زندگیاں گزاری ہیں، اللہ ان کے ناموں کو اسی طریقے سے ہمیشہ سر بلند رکھے گا جیسے آج سر بلند رکھا ہوا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دونوں ہاتھ سے سلوٹ اور سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو ختم نبوت پر صرف کیا، اور آج ہم ان کے دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ختم نبوت پر بھی کام کرو، اور جو ختم نبوت کے دفاعوں میں زندگیاں گزار گئے ان کی بھی جوتیاں سیدھی کرو۔ آج ہمیں الحمدللہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر اسی طریقے سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ حق کو اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ فتح یاب فرمائے۔ ثالث نے فتح یابی کا بھی لکھ دیا ہے، اور وہ سارے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ ثالث جو کہ خود محمد طیب بریلوی اور محمد سہیل بریلوی جو حضرات کی طرف سے جو فریق تھے ان کی طرف سے طے شدہ تھے، جن کے دستخط بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سب کچھ طے تھا، انہوں نے اس پر لکھ بھی دیا ہے کہ فتح کا اعلان بھی کر دیا۔ اس لیے تمام اہل سنت والجماعت کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 جنوری بروز اتوار بعد نماز عشاء ہمارے مدرسہ حنفیہ شمس العلوم جامع مسجد گلزار رحمت گلزار کالونی کرنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک مناظرہ طے ہوا تھا، اور جگہ ہمارا مدرسہ طے ہوئی تھی، جس میں بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات دونوں کی طرف سے یہ طے تھا کہ جگہ ان دونوں کی رائے سے طے ہوئی، لیکن جگہ طے ہونے کے بعد اور تقریباً 2 ماہ اس کے اندر، تقریباً 3 ماہ اس کے اندر گزر چکے ہیں، شرائط طے ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہی، سب کچھ ہونے کے بعد دستخط ہوئے فریقین کی طرف سے۔ اس کے بعد جب مناظرے کا آخری وقت آیا، پہلے تاریخیں پہلے بھی بہت ساری ملی، لیکن وہ تاریخیں بدلتی رہیں، کیونکہ مجھے بارہا میرے دوست بتاتے رہتے تھے کہ آج یہ تاریخ ملی، آج یہ غالباً 18 تاریخ ملی تھی، 19 تاریخ ملی تھی، 19 کے بعد پھر آگے تاریخیں بڑھی۔ 9 جنوری مکمل فائنل ہو چکا تھا کہ 9 جنوری کو انشاءاللہ دونوں فریق آئیں گے۔ تو میں الحمدللہ اپنے مدرسے میں کھڑا ہوا ہوں، اور میرے مدرسے میں علماء دیوبند کی طرف سے ہمارے سر کا تاج اور علماء دیوبند کا سرمایہ اور فخر دیوبند حضرت علامہ مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب تمام کتابیں لے کر اور مطالعہ کر کے اپنے ساتھ مواد لے کر مناظرے کی مکمل تیاری کر کے وقت مقررہ سے پہلے ہمارے مدرسے میں پہنچ گئے، اور اب ہم بریلوی مسلک سے انتظار کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے مفتی نجیب اللہ عمر صاحب کو اور تمام علماء دیوبند کو اور تمام اہل سنت عوام کو
मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुनाजरा जिस बात पे तय हुआ था कि हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, ये बरेलवियों की तरफ से चैलेंज था और वो इसको साबित करना आना था उन लोगों ने, लेकिन वो आए नहीं है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आएंगे भी नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह आज मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर साहब ने जिस तरह किताबों से खोल कर वाज़े करके बतलाया है कि मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ख़त्म नबूवत के मुनकिर नहीं थे, बल्कि ख़त्म नबूवत के दिफा में उन्होंने तहरीक को खड़ा भी किया था। और आज ख़त्म नबूवत का जो कादियानियों के ख़िलाफ़ बिल पास हुआ है, वो बिल पास करवाने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, ये भी इन्होंने साबित किया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात का बैठना भी कबूल फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।